الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہوئے ہر دن کے ساتھ ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس مبارک مہینے کی بابرکت ساعتوں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یوں تو رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کے لیے اور تراویح کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس کی عظمت سے کون مسلمان ناواقف ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کا مہینہ ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. نیکیوں کا سیزن ہے گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں. اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے ذریعے جو 11 مہینے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اپنی مشغولیات کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، دنیاوی ضروریات کی وجہ سے، تو اس ماہ مبارک کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اور بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. اس لیے گزشتہ دو لوگوں سے اسی تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی، اس کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی بدل دینے والا ہے اور پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دینے والا اور پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے وہ ایک لمحہ رمضان المبارک ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم مکمل طور پر بیدار ہو چکے ہوں، مکمل طور پر تیار ہو چکے ہوں اور پوری تیاری کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں اور اس کے پہلے لمحے سے ہم اس کی ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہوتا یہ ہے عموماً کی رمضان آتا ہے تو ایک دو روز کسی میں نکل جاتے ہیں معمول بنانے میں، تلاوت کا معمول بنانے میں، نوافل کا معمول بنانے میں، تہجد کا معمول بنانے میں، تو وہ ایک دو دن جو نکل جاتے ہیں وہ بڑا خسارہ اور بڑا نقصان ہے. ایسے تو ہر سال رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سال جو رمضان المبارک کا آ رہا ہے ہم اس کو اس طریقے سے گزاریں کہ جب یہ ماہ مبارک ختم ہو تو مکمل طور پر ہمارے روح کی تربیت ہو چکی ہو اور مکمل طور پر ہماری اندرونی کیفیت جو ہے وہ بدل چکی ہے.
کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو یہ رمضان المبارک روزہ رکھنے اور تراویح کا مہینہ ہے، لیکن دراصل یہ ٹریننگ کورس ہے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں بندوں کو۔ ٹریننگ دی جاتی ہے روح کو، اور روحانی جو بیماریاں ہیں، روح کے اندر جو گندگیاں گناہوں کی وجہ سے جو اندھیرا آ جاتا ہے، اس اندھیرے کو دور کیا جاتا ہے اس ماہ مبارک سے۔ جیسے جسم کی ایک غذا ہے، ایسے روح کی بھی ایک غذا ہے۔ جسم کی غذا ہے جس کے لیے ہم 24 گھنٹے کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے جسم کو غذا دے سکیں۔ روح کی غذا ہے، اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے تو پھر وہ بھی دھیرے دھیرے بیمار پڑ جاتی ہے۔ جیسے جسم کو اگر غذا نہ ملے، کوئی کھانا نہ کھائے، 2-3 وقت 4 وقت 6 وقت کھانا نہ کھائے تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کو بیماری لگ جائے گی، ضعف اور کمزوری کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے روح کی بھی غذا جب روح کو نہیں ملتی تو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور پھر جو اس کا کام ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا اور اس کا جو تزکیہ ہوتے رہنا چاہیے، جب وہ نہیں ہوتا ہے، اس کی پاکیزگی اس کی طہارت جب نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ روح کیا ہے؟ وہ گندی ہو جاتی ہے، پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے، مسلسل گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ اس پر ایک قسم کا گرد و غبار جم جاتا ہے، لہذا پھر نیکی کرنا بار اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اور گناہ کرنا آسان لگتا ہے۔ لہذا دھیرے دھیرے ہم گناہوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور نیکیوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے، اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے مسلمانوں کو۔ کیسے؟ جیسے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ جو ملاقات ہمارے لیے حلال ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی ہے کیا؟ بہت بار اس کے معنی بتائے جا چکے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں، تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان کا کسی ایسے کام کرنے کا، انسان کا کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی طبیعت چاہ رہی ہے وہ کرنے کا۔ مثال کے طور پر نظروں کا کوئی گناہ کرنے کا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھنے کا نہیں چاہ رہا ہے جس میں لذت حاصل ہوگی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن نے منع فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب بندہ اپنی نظروں کو روک لیتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے جواب دہ ہونا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو دکھائی جائے گی، اس کا بھی اس سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کریں گے، لہذا اللہ کے سامنے جواب دینے کے ڈر سے وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے، اپنی نظروں کو روک لیتا ہے۔ یہی ہے تقویٰ۔ اب رمضان المبارک میں ٹریننگ کیسے دی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ایک دائرہ متعین کر دیا جاتا ہے کہ اس دائرے کے اندر کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ جائز ملاقات جو اور وقت میں جائز تھی اس سے رکنا۔ کس کے لیے رکتا ہے بندہ؟ کھانے پینے سے کس کے لیے رکتا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوگا، کوئی دنیاوی مقصد تو ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ایک مسلمان جو کہ سچا مسلمان ہے، اس کو کتنی بھوک لگ جائے اور کتنی گرمیوں کا اگر روزہ ہے تو کتنی شدت کی پیاس لگ جائے اور شاندار ٹھنڈا پانی اس کے سامنے رکھا ہوا ہو، لیکن ایک سچا اس کو دیکھ بھی نہ رہا ہو، لیکن ایک سچا مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے روزے کو توڑ دے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے میں یہ بات کہوں گا
کہ اگر اس کو 1,50,000 روپے کا آفر دیا جائے ایک کامل مومن کو کہ تم اپنا روزہ توڑ دو، یہ پانی تمہارے سامنے رکھا ہوا، میں 1,00,000 روپے دوں گا یا 50,000 روپے دوں گا یا اس کے بدلے میں یہ ہدیہ تمہیں پیش کروں گا یا یہ تمہیں گفٹ دوں گا، لیکن کوئی مسلمان جو صحیح معنی میں مسلمان ہوگا، جس کے اندر کامل ایمان موجود ہوگا، وہ 1,50,000 روپے کو ڈھلا دے گا اپنے روزے کو. صحیح کرو بھائی کرو. تو یہ جو رک رہا ہے کہ آفر ملنے کے باوجود ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، یہ کیوں رک رہا ہے؟ یہ پانی پینے سے کیوں رک رہا ہے؟ کھانا کھانے سے کیوں رک رہا ہے؟ یا اپنی نفسانی خواہشات کو بیوی کے ساتھ پوری کرنے سے کیوں اپنے آپ کو روک رہا ہے؟ بتائیے کیوں روک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. اس کو کوئی اور دوسرا ڈر تو ہے نہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، وہ بند کمرے میں پانی پی سکتا ہے، لیکن وہ روکتا ہے تو صرف اللہ کے ڈر سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، جب میں یہ روزہ توڑوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو 30 دن تک یا 29 دن تک مستقل یہ مشق کرائی جاتی ہے، مستقل یہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے. 30 دن تک روح کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اپنے نفس کو آمادہ کر لو. جیسے 30 دن تم اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کے اندر کھانے پینے سے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے روک گئے، ایسے ہی تمہیں ہر اس کام سے اللہ تعالیٰ کے لیے روکنا ہے جس کام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جس کو حرام کرا. وہی اللہ وہاں بھی ہے، وہی اللہ یہاں بھی ہے. جس اللہ کی وجہ سے آپ کھانے پینے سے رک جا رہے ہیں، تو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگلے 11 مہینے بھی تمہاری زندگی ایسی ہو جائے کہ اسی اللہ کے لیے، جس اللہ کے لیے تم نے روزے کے اندر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا، اسی اللہ کے لیے تمہیں ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو روک. یہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل یہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس میں روح کی تربیت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے مکمل طور پر تیار ہونا ہے، جس میں اب صرف 12 دن بچے ہیں. ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے، اپنی مشغولیات کو کم کر لینا ہے، جو بھی ضروریات ہیں کام ہے ان سے جو سفر ہے اس کو بھی رمضان سے پہلے کر لینا ہے، تاکہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع اور برباد. نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے چند کام ہم ایک اپنی لسٹ بنا لیں اور معمول بنا لیں کہ ان چیزوں کو ہمیں رمضان المبارک کا چاند دکھنے کے فوراً بعد سے شروع کر دیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہماری عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے، نوافل میں اضافہ ہونا چاہیے. فرض تو ادا کرنا ہی ہے، غیر رمضان میں بھی رمضان میں بھی نوافل میں اضافہ ہونا چاہیے. پہلی کوشش میں یہ ہونی چاہیے، جو میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ میری یہ درخواست ہے کہ ہمیں نوافل میں اضافہ کرنا چاہیے. اس کی سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوتاہی ہوتی ہے ہم لوگوں سے عام طور پر، چونکہ نفلی عبادت ایک اختیاری عبادت ہے، اس کے کرنے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. تو جو یہ 5 نمازوں میں جو نفلیں ہوتی ہیں نا، ان میں عموماً ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. یہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت اور عشاء سے پہلے کی 4 سنت، یہ کیا ہے؟ یہ سنتیں غیر مؤکدہ، یعنی جو پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. ایسے ہی ظہر کے بعد 2 نفل ہیں، 2 سنت اور 2 نفل بعد میں ہیں جو 2 نفل ہیں. ایسے ہی مغرب کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل ہیں. ایسے ہی عشاء کے بعد 4 نفل ہیں، 2 سنت کے بعد 2 نفل اور 3 فطر کے بعد 2 نفل. تو ٹوٹل کتنی ہو گئی ہے؟ 2 رکعت ظہر میں، 2 رکعت مغرب میں اور 4 رکعت عشاء میں. تو یہ 8 رکعت نفل ہو گئی، 5 نمازوں ملا کر جو نفل ہے، جن میں کوتاہی ہو جاتی ہے ہم سے غیر رمضان میں پورا سال، کیونکہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، اجرت ہوتی ہے، کام پر جانا ہوتا ہے، تو ہم فرض اور سنت مؤکدہ ادا کر کے چلے جاتے ہیں. رمضان المبارک میں ہم عزم و ارادہ کر لیں پورے رمضان ان 5 نمازوں میں جو بھی نوافل ہیں، یہ 8 رکعت، ان کو ہم ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ. ان کو ترک نہیں کریں گے، کیونکہ اب نفل کا ثواب کتنا ہو جائے گا؟ فرض کے برابر. اب جب رمضان المبارک شروع ہو جائے گا تو ان نفلوں کا ثواب نفل نہ رہے گا، بلکہ کیسے ہو جائے گا؟ ایسا ہو جائے گا جیسے 11 مہینے میں غیر رمضان میں جیسے فرض ادا کرتے تھے جو ثواب ملتا تھا، ایسے ہی ان نفلوں کا ثواب اس ماہ مبارک میں اتنا ہو جائے گا. تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہوگی اور بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ
ذرا سی محنت پر اتنا ثواب مل رہا ہے جو غیر رمضان کے فرض میں ملتا تھا اور ہم یوں ہی جانے دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ 8 رکعتوں کو ہمیں پورے رمضان انشاءاللہ ترک نہیں کرنا. اور جو سنت غیر موقدہ ہے 8 رکعت، 4 رکعت عصر سے پہلے اور 4 رکعت عشاء سے پہلے، ان کو بھی ہمیں ترک نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی نفل ہے، وہ بھی ایک طرح کی نفل ہے، ان کا ثواب بھی اس ماہ مبارک کے اندر فرض کے برابر ہو جائے گا. تو یہ 16 رکعت جو غیر مؤکدہ ہے اور نفلی ہے، جن کو غیر رمضان میں عام طور پر مجھ سے خود کوتاہی ہوتی ہے، میں کسی اور کو نہیں کہتا، اور اکثر مسلمان اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مواخذہ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، تو جو ضروری ہوتی ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ 16 رکعتیں عام طور پر چھوڑ دی جاتی ہیں. تو پورے رمضان ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان 16 رکعتوں کی بھی پابندی کریں گے. جیسے ہم باقی رکعتیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہم عصر ظہر سے بعد کی جو 2 نفلیں ہیں وہ پڑھیں گے، عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور عشاء کے بعد جو 2 سنتوں کے بعد 2 نفلیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو 3 فطر کے بعد 2 نفلیں وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کل 16 رکعت بنتی ہیں، ان کو پابندی سے ہم ادا کریں.